شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ایمان کی تعریف ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب اور ایمان بالرسل پر بات ہو چکی ہے، اور ایمان بالیوم الآخر پر بھی کچھ نقاط ہم نے بیان کیے تھے. ابھی اس میں کچھ باقی ہے، آج اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ. اور ہم نے بتایا تھا کہ ایمان بالیوم الآخر، اس میں 3 چیزوں پر ایمان لانا ہے ہمیں. یعنی ایمان بالیوم الآخر کا تعلق 3 چیزوں سے ہے. پہلا الایمان بالبعث، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس پر ایمان لانا. اور حساب و جزا پر ایمان لانا، اور اسی طرح جنت اور نار پر ایمان لانا. گویا کہ ایمان بالیوم الآخر کی ابتدا مرنے سے ہوتی ہے، اور یوم الآخر کی انتہا مومنین کے بہشت میں جنت میں داخل ہونے اور کفار کے جہنم میں داخل ہونے تک ہے. ابتدا مرنے سے اور انتہا جنت یا جہنم میں داخل ہونے تک ہے. اس بیچ جتنے بھی مسائل ہیں سارے، جس میں عذاب قبر ہے، سوال قبر ہے، یا اسی طرح پھر حساب ہے، میزان ہے، حوض ہے اور پل صراط ہے، یہ سارے مسائل اس بیچ میں آتے ہیں. اور انشاءاللہ ان سارے مسائل میں سے ہر ایک مسئلے کا مفصل بیان کبھی اور ہوگا. آج ہم صرف سرسری اس کو لیں گے کہ ایمان بالیوم الآخر کہ آخرت کے دن پر ایمان لانا یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اور ایمان بالیوم الآخر، اس پہ قرآن کی بھی دلائل ہیں اور اس پر سنت مطہرہ کی بھی دلائل موجود ہیں، اور اس پر اجماع امت بھی ہے. ایمان بالیوم الآخر کے بہت سے فوائد ہیں. آخرت کے دن پر ایمان لانے کے بہت سے فوائد ہیں. یعنی اگر ہم آخرت کے دن پہ ایمان لائیں تو اس کے فوائد ہیں. پہلا بڑا فائدہ ہے آخرت کے دن پر ایمان کا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آدمی کو رغبت پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رغبت پیدا ہوگی اور آدمی حریص بنے گا اللہ کی اطاعت کا، کیونکہ اسے اس دن کے ثواب کی امید ہوگی. قیامت کے دن ثواب کی امید ہوگی اسے، اس لیے یہ اطاعت اور فرما برداری کے انجام دینے میں رغبت پیدا کرے گا، اور یہ حریص بنے گا کہ اس دن میرے ثواب جو ہے وہ بڑھیں، اس دن میرے درجات بڑھیں، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اللہ رب العالمین
سامنے جب میں کھڑا ہوں گا تو وہاں مجھے جو چیز فائدہ دے گی وہ اللہ کی اطاعت فائدہ دے گی، اللہ کا تقرب فائدہ دے گا، اللہ رب العالمین کی اطاعت فائدہ دے گی۔ جتنا زیادہ میں اللہ رب العالمین کی اطاعت کروں گا اتنا زیادہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے کی جسارت اور جرأت کروں گا، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کا شوق اس کے دل میں پیدا ہوگا، رغبت پیدا ہوگی، وہ زیادہ اطاعت کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ قیامت کا دن آنا ہی آنا ہے، اسے پتہ ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ عظیم دن آئے گا، اور یہ دن جو ہے اس دن مجھے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ تو گویا کہ پہلا فائدہ جو ہے ایمان بالیوم الآخر کا وہ اطاعت اور فرما برداری، اللہ رب العالمین کی فرما برداری اور اللہ رب العالمین کی اطاعت میں انسان کو رغبت پیدا ہوگی، وہ حریص بنے گا، اسے امید رہے گی کہ اس دن اسے اجر عظیم ملے، اس دن اسے بہت زیادہ ثواب ملے۔ دوسرا جو فائدہ ہے کہ آدمی کے اندر اللہ کی نافرمانی کرنے کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ رب العالمین کی معصیت سے ڈر پیدا ہوگا، ڈرے گا شخص۔ جب آخرت کے دن پہ ایمان لائے گا تو نتیجہ ایک نہیں نکلے گا کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے ڈرے گا، اللہ رب العالمین کی معصیت سے وہ ڈرے گا، وہ معصیت نہیں کرے گا، وہ انجام نہیں دے گا برائی، وہ غلط کام انجام نہیں دے گا، وہ جو ہے معصیت انجام نہیں دے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس دن کا جو عذاب ہے وہ بہت سخت ہوگا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس دن اسے جو ہے بہت زیادہ جو ہے عذاب دیا جائے گا اس شخص کو جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، جس نے ان چیزوں کا ارتکاب کیا ہوگا جو اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، جو اللہ رب العالمین کی مرضی کے خلاف ہیں، ان چیزوں پر بہت زیادہ سزا ملے گی، اسے یہ خوف ہوگا۔ تو گویا کہ یہ بھی کیا ہے، یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے ایمان بالیوم الآخر کا۔ آخرت کے دن پہ ایمان لانے کا بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی کے دل میں ڈر پیدا ہوگا، آدمی کے دل میں خوف پیدا ہوگا، وہ نافرمانی نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ نافرمانی پہ کیا ہے، نافرمانی پہ بہت زیادہ سخت سزا دے گا اللہ رب العالمین، کیونکہ قیامت کے دن لا تخفى علیہ خافیہ، کوئی چیز اللہ رب العالمین پہ پوشیدہ نہیں رہے گی۔ تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے ایمان بالیوم الآخر کا۔ اسی طرح سے ایمان بالیوم الآخر کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ مومن کو دنیا کے اندر جو کچھ فوت ہو جائے، جو کچھ ضائع ہو جائے، اس میں اسے تسلی ہوگی۔ دنیا کے اندر اگر کوئی مفادات، کوئی فوائد، کوئی منافع ضائع ہو جاتے ہیں تو شخص کو، اس ایمان لانے والے شخص کو کیا ہوگا، اس کو تسلی ہوگی، کیونکہ اسے آخرت کی نعمتیں اور آخرت کے ثواب کی امید ہے، اسے یہ امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا کی جو فوائد ہیں، دنیا کے جو منافع ہیں، دنیا کی جو ساری جو جس کو ہم کہیں گے اس کے منافع ہیں، ان سارے کا جو ہے کیا ہے، اس کے ضائع ہونے پر غم نہیں ہوگا، بلکہ اسے تسلی ہوگی، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ صبر کرنا جو ہے یہ عظیم جو ہے اجر ہے اس پر، اور اللہ رب العالمین اس کا نعم البدل مجھے عطا کرے گا قیامت کے دن، اور اس کا ثواب مجھے جو ہے عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ، کہ ہم نے ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے کی وجہ سے اس کے ایک تو اس کے گھر والے واپس کر دیے اور ان کے برابر اور بھی۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے بندے کو دیتے ہیں، اللہ رب العالمین جو ہے صبر کرنے والے کے ساتھ ہیں، اللہ رب العالمین صبر کرنے والے کو اجر عظیم دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین شکر کرنے والے کو اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے عجبا لامر المؤمن، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ عجیب ہے، ان امرہ کلہ لہ خیر، بے شک اس کا سارا معاملہ جو ہے اس کے لیے اچھا ہے،
ان اصابته سراء شکر، اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو یہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ، اگر اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر، یہ صبر کرتا ہے. فَكَانَ خَيْرٌ لَهُ، تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. إِنَّ أَمْرَ الْمُؤْمِنِ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، بے شک مومن کا معاملہ سارا کا سارا اس کے لیے اچھا ہے. تو ایمان بالیوم الآخر کے فوائد میں سے بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر اس کو دنیا کے منافع، دنیا کی مقاصد، دنیا کے ارادات، دنیا کی امنگیں، دنیا کی آرزویں ضائع ہو جاتی ہیں، وہ صبر کرتا ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ اللہ رب العالمین کی تقدیر ہے، یہ اللہ رب العالمین کا مقرر کیا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین مجھے اس کا نعم البدل عطا فرمائیں گے قیامت کے دن، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ لکھا ہے، تبھی تو یہ مصیبت مجھے پہنچی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ جو ہے لکھا ہوا ہے میری قسمت میں، یہ مجھ سے ٹل نہیں سکتا. اس لیے میرے لیے کیا ہے، الصبر علی اقدار اللہ، اللہ رب العالمین کی اقدار پر، اللہ رب العالمین کی جو ہے تقدیر پر صبر کرنا. اللہ رب العالمین نے جو میرے لیے فیصلہ کیا ہے اس فیصلے پہ سر تسلیم خم کرنا، یہ میرا وتیرہ ہے، یہ میرا شعار ہے، یہ مومن کا شعار ہے. تو وہ صبر کرتا ہے. اب جب وہ صبر کرتا ہے تو صبر کرنے میں وہ کیا کرتا ہے، صبر کرنے میں وہ یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسے بہت بڑی نعمتیں عطا فرمائے گا اور بہت بڑا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جو خطاب کر کے فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عنقریب آپ کو آپ کا رب عطا کرے گا، فَتَرْضَىٰ، تو آپ خوش ہوں گے. گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین بہتر دیں گے، اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت جو ہے یہ بہتر ہے، آخرت بہتر ہے، وَأَبْقَىٰ، اور باقی رہنے والی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی اور آخرت کی نعمتوں کا مقابلہ ہے ہی نہیں، دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا مقابلہ ہے ہی نہیں. دنیا کی نعمتیں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری آخرت کی نعمتوں سے کمتر ہیں، وہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں ہیچ ہیں، وہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے سوائے ایک چیز کے، وہ ہے ایمان باللہ. ایمان باللہ وہ چیز ہے جو آخرت کی نعمتوں میں بھی سب سے افضل ہے اور دنیا کی نعمتوں میں بھی سب سے افضل ہے. اسی لیے اگر کسی شخص کو ایمان بالیوم الآخر نصیب ہوا تو گویا کہ اس کو گنجینہ مل گیا، گویا کہ اس کو خزانہ مل گیا. اگر کوئی شخص ایمان بالیوم الآخر رکھتا ہے، اگر کسی شخص کو آخرت کے دن پہ ایمان ہے اور اسے یہ یقین ہے کہ وہ دن آئے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا پروگرام ہے، اللہ رب العالمین کی تقدیر ہے، اللہ رب العالمین کا لکھا ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے دنیا بھی بنائی، اللہ رب العالمین نے آخرت بھی بنائی، اللہ رب العالمین کی جو ہے سب کچھ ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ. گویا کہ اللہ رب العالمین نے فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ کہا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ ہی کی دنیا بھی ہے اور اللہ ہی کی آخرت بھی ہے. تو آخرت اگر کسی کو عطا ہو گئی، بہت بڑی نعمت اس کو مل گئی. آخرت اگر آخرت پہ ایمان کسی کو مل گیا، یہ بہت بڑا خزانہ اس کو مل گیا، کیونکہ آخرت پر ایمان اس کی زندگی میں ایک اہم، جس کو کہیں گے آپ، ایک اہم تبدیلی کرے گا، کیونکہ وہ سارے کام اس نظریے سے انجام دے گا کہ مجھے اللہ رب العالمین کے سامنے کل کھڑا ہونا ہے، مجھے اپنے اعمال کا جو ہے بدلہ چکانا ہے. تو اس میں ایمان بالیوم الآخر کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو مومن کو تسلی ہوتی ہے. اسے جو فوت ہو جائے، اسے جو ضائع ہو جائے، دنیا کے اندر جو اس کو نقصان پہنچے، جو تکلیف پہنچے، جو ایذا پہنچے، اللہ نے فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء، والصابرین فی البأساء والضراء، کہ وہ صبر کرنے والے جو ہیں مصیبتوں میں، تکالیف پر، تو کیونکہ اسے امید ہے کہ اللہ نے یہ مصیبت مجھ پہ ڈالی ہے، یہ تکلیف مجھے اللہ نے پہنچائی ہے، یہ اللہ رب العالمین نے میری قسمت میں لکھی ہے، یہ ٹل نہیں سکتی. میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے تسلیم و رضا کے علاوہ کچھ نہیں. اب میں اس پہ الحمدللہ کہوں گا، میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور اللہ رب العالمین مجھے اس کا بدلہ دیں گے آخرت میں. پہلے تو یہ ہے کہ اگر بندہ جو ہے کسی مصیبت میں گرفتار ہو، کسی تکلیف میں گرفتار ہو، اور پھر اس میں وہ صبر کرتا ہے اس جذبے کے ساتھ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ مجھے ٹلنے والا نہیں ہے، الحمدللہ
تو اس لیے کیا ہے اللہ رب العالمین اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے. بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس بیمار شخص کے پاس اللہ کے فرشتے جاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے. وہ اگر الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ گواہ رہو میرے فرشتوں، میں 2 چیزوں میں سے اس کو ایک چیز ضرور دوں گا. اگر میں نے اس کو زندہ رکھا تو میں اس سے اچھی صحت اس کو عطا کروں گا، اور اگر میں نے اس کو اپنے پاس لیا تو میں اس کو جنت میں داخل کروں گا. گویا کہ اس میں اجر عظیم ہے، گویا کہ اس میں نعمت ہے. صرف یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا مقرر کرتا ہے اور اللہ رب العالمین نے یہ متعین کیا ہے میرے حق میں، اور اللہ رب العالمین جو میرے حق میں کرے میں اس میں خوش ہوں. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بفراقک لمحزونون، ابراہیم تیری جدائی پہ ہم غمگین ضرور ہیں. ولا نقول الا ما يحب ربنا ويرضى، لیکن ہم کہتے وہی ہیں جو ہمارے رب کو پسند ہے اور جس سے ہمارے رب خوش ہیں. ابراہیم 17 مہینے کے تھے جب فوت ہوئے نبی علیہ السلام کے فرزند ارجمند، اور جب ابراہیم فوت ہوئے تو آپ کی جو ہے آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، اور آپ نے جو الفاظ کہے جیسے کہ احادیث صحیحہ کے اندر درج ہے، آپ نے کہا کہ لا نقول الا ما يحب ربنا ويرضى، کہ ہم کہتے وہی ہیں جو ہمارے رب کو پسند ہے اور جس سے ہمارا رب خوش ہے. تو گویا کہ ایمان بالیوم الآخر جو ہے یہ مومن کے لیے تسلی ہے کہ دنیا میں جو کچھ تمہیں ضائع ہوا اس میں صبر کرو، تمہیں اجر عظیم ملے گا. آخرت کی نعمتیں بہت بڑی ہیں اور آخرت کا ثواب جو ہے بہت ہی زیادہ ہے. تو یہ ایمان بالیوم الآخر کے چند فوائد سے جو میں نے ذکر کیے. اور پھر یہاں پر ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ بعد الموت کا انکار کرتے ہیں. کفار بعد الموت کا انکار کرتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کہاں ہوں گے، وہ اس کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیسے مرنے کے بعد ہم کو پھر دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا. یہ گمان جو ہے یہ باطل ہے. اس کی باطل ہونے کی دلائل شریعت کے اندر بھی موجود ہیں. اس کی باطل ہونے کی دلائل حسی طور بھی ثابت ہیں اور اس کی باطل ہونے کی دلائل عقلی طور بھی ثابت ہیں. شرعی طور اللہ رب العالمین نے اس گمان کو رد کیا، اس گمان کو باطل قرار دیا کہ جو یہ کہے کہ مرنے کے بعد ہم کہاں زندہ ہوں گے، جو یہ کہے کہ یہ ناممکن ہے، ہم کیسے مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے. اس گمان کو اللہ رب العالمین نے اس کی تردید کی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. سورہ تغابن آیت نمبر 7 پڑھیے اس کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زعم الذین کفروا، ان لوگوں کا گمان ہے، ان لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، ان کا خیال ہے، کفار کا خیال ہے کیا ان لن یبعثوا، کہ ہرگز ان کو اٹھایا نہیں جائے گا، کہ ہرگز ان کو اٹھایا نہیں جائے گا. جیسے کہ دوسری آیت میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے تھے اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون خلقا جديدا، کہ وہ کہتے تھے اذا متنا وكنا ترابا وعظاما، جب ہم مر جائیں گے، جب ہماری جو ہے ہڈیاں جو ہے پوسیدہ ہو جائیں گی، ہم مٹی سے مٹی ہو جائیں گے، کیا ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. ذالک رجل بعید، یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ ناممکن ہے. تو جو ہے یہاں پہ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ کفار نے خیال کیا ان لن یبعثوا، کہ ان کو ہرگز اٹھایا نہیں جائے گا. قل بلا، آپ فرمائیے اللہ کے نبی، بلا ہاں، وربی واو قسمیہ ہے، واو قسمیہ ہے، آپ فرمائیے ہاں، اور قسم ہے، اور قسم ہے میرے رب کی، اور قسم ہے میرے رب کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اس سے کہیں بلا ہاں، وربی قسم ہے مجھے میرے رب کی، لتبعثن لام تاکید اور آخر پہ نون تاکید، لام لتبعثن تبعثو مانے جو ہے تبعثون مانے ہوتا ہے تم کو اٹھایا جائے گا. شروع میں لام تاکید لایا، آخر پہ نون تاکید لایا، ڈبل تاکید. لتبعثن ضرور بضرور تم کو اٹھایا جائے گا. بلا وربی، یہاں جو ہے وربی واو قسمیہ، پھر جو ہے لتبعثن، پھر تاکید ڈبل تاکید. اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتنا زور دے کے فرمایا کہ آپ فرما دیں ان سے وربی ہاں میرے رب کی قسم، لتبعثن تم کو ضرور قبروں سے اٹھایا جائے گا، تم کو مرنے کے بعد دوبارہ جو ہے ضرور اٹھایا جائے گا. اتنا ہی کافی نہیں،
یہ ترتیب کے لیے ہے، پہلے کھڑا کیا جائے گا، لَتُنَبَّئُنَّ، اور پھر تم کو آگاہ کیا جائے گا. تُنَبَّئُنَّ، نَبَّأَ يُنَبَّئُ، تنبیہ کے معنی ہوتا ہے آگاہ کرنا، آگاہ کرنا، باخبر کرنا. یہاں بھی لام تاکید اور بانون تاکید ہے. لَتُنَبَّئُنَّ، تم کو خبر کی جائے گی، تم کو خبردار کیا جائے گا، بما عملتم، اس چیز سے جو تم نے عمل کیا ہوگا، جیسا تم نے عمل کیا ہوگا تمہارے اعمال سے تم کو آگاہ کیا جائے گا. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے. اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ تم کو کھڑا کرے قبروں سے اور پھر تم کو تمہارے اعمال کی خبر دے. اللہ رب العالمین کے لیے کوئی جو ہے کیا ہے مشکل نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ فرمایا، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور تم پر جو ہے نگرانی کرنے والے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں وہ سارا جو تم کرتے ہو. تو گویا کہ اللہ رب العالمین کے علم سے کوئی چیز جو ہے مخفی نہیں ہے. اللہ رب العالمین بندے کو اگر فرشتے نبی ہوتے پھر بھی اللہ رب العالمین کو علم تھا تمہارے اعمال کا، پھر بھی اللہ رب العالمین تمہارے کیا ہے تمہارے اعمال کے بارے میں ضرور خبر دیتا. یہ اللہ رب العالمین کے لیے کیا ہے یہ آسان ہے. تمام آسمانی کتابیں اس بات پہ متفق ہیں، چاہے تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، یا کوئی اور آسمانی صحیفہ ہو، ساری کی ساری کتابیں متفق ہیں اس بات پر کہ جو ہے قیامت آ کے رہے گی. حصی طور جہاں تک ہم دیکھیں گے حصی دلیل، تو اللہ رب العالمین نے بہت سے بندوں کو دکھایا، اللہ رب العالمین نے بہت سے بندوں کو دکھایا مردوں کو زندہ کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر. سورہ بقرہ میں 5 مثالیں پائی جاتی ہیں اس کی کہ اللہ رب العالمین نے مردہ کو زندہ کر دیا. 5 مثالیں سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں. 5 مثالیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی سورہ بقرہ کے اندر، جہاں جو ہے کیا ہے مردوں کو زندہ کیا گیا ہے. پہلی مثال موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ہے، جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وہ کہنے لگے ہم ہرگز آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے اے موسیٰ یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھیں، یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھیں تب تک ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے. فأخذتهم الصاعقة حتى نرى الله جهرة، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، تو ان پہ جو ہے آسمان سے صاعقہ، ان پہ بجلی گری آسمان سے اور وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. اور پھر کیا کہا اللہ رب العالمین نے ثم بعثناكم من بعد موتكم، پھر ہم نے تم کو اٹھایا مرنے کے بعد، پھر ہم نے تم کو مرنے کے بعد اٹھایا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. تو اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے مار دیا، سب کو جو ہے موت دے دی. جن لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں اللہ دکھاؤ تو وہ سب پہ کیا ہے بجلی گری اور سب کے سب جو ہے ہلاک ہو گئے. ہلاک جب ہوئے پھر اللہ رب العالمین نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ کیا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی بارے میں بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ رب العالمین وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. سورہ بقرہ آیت نمبر 55 سے 56. تو اس میں کیا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو اے بنی اسرائیل جب تم نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھیں. فأخذتكم الصاعقة، بس تم کو جو ہے آسمان سے بجلی جو ہے وہ گری، اس نے تم کو تمہاری گرفت کی. وأنتم تنظرون، ذرا حالے کہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی تم نے دیکھا کہ کیا ہے بجلی گری اور سب کے سب مر گئے. ثم بعثناكم، اللہ فرماتے ہیں بنو اسرائیل پر اس نعمت کو یاد کرتے ہوئے ثم بعثناكم، پھر ہم نے تم کو پھر جو ہے زندہ کیا، ہم نے پھر تم کو اٹھایا موت من بعد موتکم، مرنے کے بعد لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. تو گویا کہ یہ مثال جو ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مرنے کے بعد بنی اسرائیل کو زندہ کیا، ان کو پہلے مار دیا اور پھر ان کو زندہ کیا. دوسری مثال جو ہے وہ
اس قتیل کے بارے میں ہے، اس مقتول کے بارے میں ہے کہ جس کے بارے میں بنی اسرائیل ہی کو جو ہے اختلاف ہوا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا کہ وہ کیا ہے، وہ گائے کو ذبح کریں، اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد پھر اس گائے کا بعض حصہ لیں اور پھر اس بعض حصے سے اس مردے کو ماریں، تاکہ وہ ان کو یہ بتائے کہ مجھے قتل کرنے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور اس کے بارے میں پھر تم مختلف ہوئے، اس کے بارے میں پھر تم کو اختلاف ہوا، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو نکالنے والے تھے، ظاہر کرنے والے تھے جس چیز کو تم چھپانے والے ہو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس ہم نے کہا کہ اس لاش کو، اس مردے کو مارو اس گائے کے بعض حصے سے، اور ایسا ہوا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح سے اللہ رب العالمین جو ہے وہ مردوں کو زندہ کریں گے، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ رب العالمین تم کو اپنی نشانیاں دکھلاتے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل مند بنو، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم جانو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 72 اور 73۔ یہ جو ہے دوسری مثال ہے جس میں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حصی طور کچھ لوگ مرنے کے بعد زندہ ہوئے۔ تیسری مثال اس قوم کے بارے میں ہے جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے بھاگ گئے، جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے بھاگ گئے، اور وہ ہزاروں تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو موت دے دی، پھر اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ غُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے بھاگ نکلے، وَهُمْ غُلُوفٌ، وہ ہزاروں تھے، حَذَرَ الْمَوْتِ، موت کے ڈر سے وہ اپنے گھروں سے بھاگ گئے کہ ہم گھروں میں مارے جائیں گے، اور پھر وہ گھروں سے بھاگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا ہے بھاگنے کے بعد فرمایا موتو، ارے تم مر جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے ان سب کو مار دیا، وہ جو بھاگنے والے تھے گھروں سے موت کی ڈر سے، ان سبوں کو اللہ رب العالمین نے پھر جو ہے موت دے دی، اور موت دینے کے بعد ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ رب العالمین لوگوں پر اب فضل والے ہیں، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ شکر نہیں ادا کرتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 243۔ تو یہ تیسری مثال ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا ہے شخص، اور اسی طرح سے چوتھی مثال اللہ رب العالمین نے اس شخص کی قصے کے بارے میں بیان فرمایا جو ایک غیر آباد بستی سے گزرا۔ جب غیر آباد بستی سے گزرا تو ایسا لگا کہ یہ بستی کب اب جو ہے آباد ہوگی، یہ بستی اب کہاں جو ہے دوبارہ زندہ ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے کہاں زندہ کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس شخص کو جس نے یہ گمان کیا کہ یہ اللہ رب العالمین کہاں اس کو پیدا کریں گے، اسی شخص کو موت دے دی، اور موت کتنے سال دی؟ موت 100 سال تک دے دی، اور 100 سال کے بعد اس کو زندہ کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 259۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں اس شخص کی مثال جو ایک بستی سے گزرا، وہ بستی غیر آباد تھی، اور تو وہ کہنے لگا ان یحیی هذه اللہ بعد موتها، اس بستی کو اب دوبارہ اللہ رب العالمین کیسے آباد کریں گے؟ فاماته اللہ 100 عام، تو اللہ رب العالمین نے 100 سال تک اس شخص کو موت دے دی، 100 سال تک مار دیا۔ ثم بعث، 100 سال کے بعد اس کو اٹھایا، اور تو کہنے لگا کتنے دن تک ٹھہرے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم،
اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اور گدھا کیا تھا؟ وہ مر چکا تھا، گدھے کی ہڈیاں جو ہے وہ سڑ چکی تھی، لیکن کھانا وہ تازہ اور اسی طرح تھا، وہ جیسا اس نے بھرا تھا تو کھانا اور پینا بالکل جو ہے اس میں جو ہے کسی قسم کی سڑان تھی، کسی قسم کی بدبو نہیں، جبکہ گدھا جو ہے جس گدھے پہ وہ سوار تھا وہ گدھا مر چکا تھا اور اس گدھے کی ہڈیاں جو ہے وہ بکھری پڑی تھی۔ تو فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم تم کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اب ان ہڈیوں کو دیکھو، کیف ننشزها، کہ ان پہ جو ہے کیا ہے ہم کیسے پھیلائیں گے، ثم نكسوها لحما، پھر کس طرح ہم ان پہ گوشت چڑھائیں گے۔ وہ دیکھتا رہا کہ جو گدھا مرا ہوا تھا وہ اس کی جو ہے ہڈیاں بکھر چکی تھی، تو ان ہڈیوں میں جو ہے کیا ہے تر و تازگی آئی، اور پھر بنتے بنتے وہ گدھا کھڑا ہو گیا۔ فلما تبین له، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس کے لیے یہ واضح ہو گیا، قال اعلم، تو وہ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو یہ چوتھی مثال ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا ہے۔ چوتھی مثال، پانچویں مثال جو ہے وہ ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ سے طلب کیا کہ اللہ رب العالمین انہیں دکھائے کیف یحیی الموتیٰ، کہ مردوں کو کیسے اللہ زندہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو ان یذبح اربعۃ من الطیر، کی 4 پرندوں کو ذبح کرو، ویفرقهن ایضاً علی الجبال، اور پھر ان کو جو ہے پہاڑوں 4 قسم کے پہاڑوں پر رکھ دو، مختلف پہاڑوں پہ جو ہے ان کے ان اعضاء کو رکھ دو۔ ان 4 پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے کر کے ان کو الگ الگ جو ہے کیا ہو تم جو ہے پہاڑوں پہ بکھیر دو، اور پھر ان کو پکارو۔ تو انہوں نے ایسا دیکھا کہ وہ ایسا ہوا تو وہ سارے کے سارے وہ دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی طرف آ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا الہی مجھ کو یہ دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ قَالَ بَلَىٰ، اللہ فرمایا ہاں ایمان تو ہے میرے مولا، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میرا دل جو ہے میں اپنے اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، سورہ بقرہ آیت نمبر 260۔ ان جو ہے واقعات کو آپ دیکھیں گے قرآن کریم سے انشاءاللہ، ان کا معنی دیکھیں گے، تفصیلی واقعہ جو ہے آپ کے پاس موجود ہوگا، تفصیل احسن البیان بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابوں میں یہ واقعہ جو ہے مذکور ہوا ہے، اور اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا اور اس دوسرے شخص کا کیا واقعہ ہے۔ تو یہ 5 مثالیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے کیا دی ہیں، سورہ بقرہ کے اندر دی ہیں۔ اس میں کیا ہے، اس میں یہ دلیل ہے کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کو طاقت ہے زندہ کرنے کی۔ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد دوبارہ شخص کو زندہ کرے گا، گویا کہ حصی طور ایسا ہو چکا ہے، حصی طور ایسا واقعہ ہو چکا ہے۔ تو یہ جو ہے کیا مثالیں ہیں، یا اسی طرح سے اصحاب کہف بھی 300 سال تک ایک غار میں جو ہے وہ مرے ہوئے تھے، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ کیا، تو وہاں بھی